جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیزو، بچوں بچیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت، میرے نبی نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، میرے باپ کی سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی خود، آپ کا معمول تھا اشتراک ابشین، آپ دو چھترے خریدتے تھے، سمینین موٹے ہوتے تھے، اقرنین ان کے سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے، ملیحین وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، موجوعتین وہ خصیب ہوتے تھے۔ ایک کی قربانی کرتے تھے پوری امت کی طرف سے، آنے والی پوری امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اور ایک کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ساری زندگی آپ نے 2 جانور ذبح کیے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا سب لے جاؤ، اور اہل مینا جو آئے وہ اس میں سے لے جائے، پکائے کھائے۔ تو چونکہ آپ کی عمر 63 برس تھی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اونٹ 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، تو کتنے 100 حصے بن گئے جو آپ نے خود کھڑے ہو کر ایسے نحر ایسے کر کے برچھا مارنے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عجب منظر دنیا نے دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، کہ 100 اونٹ کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ پہلے لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں۔ ادھر ہم کتنی مشکل سے گراتے ہیں جانور، اور وہ باں کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے میں وہ سبقت لے جا رہے تھے، بازی لے جا رہے تھے، اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، اور اس کے بعد 37 اونٹ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے، میں الگ سے دوں گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے گائے ذبح کی، اور پھر اس کا حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی گوشت کے ٹکڑے لو اور دیگ میں ڈالو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کے بال منڈائے، ناخن کٹوائے، مونچھوں کے بال کٹوائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کیا، جب وہ پہلی دیگ جو چڑھی تھی جب وہ تیار ہو گئی، تو پھر آپ نے اس میں سے گوشت، آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کا شوربہ بھی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصواء پر اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا، اور آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف زیارت میں یہ طواف آپ نے اونٹنی پر کیا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، اور لوگوں کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر وہ طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، جب آپ اس پر حجر اسود پر آتے تو یوں اشارہ کر کے اس کو ایسے استلام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طیبوا بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق۔ آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں
درہم کے بنتے ہوں گے وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے، تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ باقی مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، وہ جائز ہے۔ تو اور جو روح قربانی ہے وہ ہے اصل جب ہم جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ میں اپنے غلط جذبات پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ میں اس چھری پھیرنے کے بعد جھوٹ پہ چھری پھیر رہا ہوں، بے ایمانی پہ چھری پھیر رہا ہوں، فحاشی پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ ہر گندے برے گناہ سے میں بچنے کے لیے اپنے نفس پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اور اس کی ابتدا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی قربانی لی کہ 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، 84 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت ہاجرہ سے، جو شہزادی تھیں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بعض کہتے ہیں باندی تھی۔ تو جب وہ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے سے دور کر دو۔ کہا کدھر کر دو؟ کہا جا میں کہوں۔ کہنے کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کہاں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر آگے چلے۔ پچھلی اونٹنی پر حضرت ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، کہ کوئی 1 مہینے کا سفر تھا جو 1 سیکنڈ میں جبریل یوں پکڑ کے وہاں پہنچا سکتے تھے، لیکن اسباب کی دنیا اور مشقت اور امتحان یہ ساری چیزیں مطلوب تھیں، تو وہ سارا سنگ لاخ سفر، مکہ کے کالے پہاڑ، بہت شروع میں جب عمر پر گیا 84 میں، تو بلڈنگیں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے عمارتیں تھیں، تو اس کے پہاڑوں کو دیکھ کے ایک ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اور 4000 سال پہلے جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور 4 پہاڑ یوں، 2 یوں اور 2 یوں، اور اس کے بیچ میں ایک وادی، جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا اپنی بیگم اور بچے کو یہاں اتارو۔ آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، جب یہاں انہوں نے کہا تو کہنے لگے یہاں ڈال دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا گھر بنے اور اس بچے سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہو۔ تو جتنی بڑی بلڈنگ بنتی ہے اتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے۔ تو آخری نبی کو پیدا کرنا تھا اس بچے کی نسل سے، تو بڑی گہری قربانی لی گئی، بہت بڑی قربانی لی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر واپس ہوئے، حضرت ہاجرہ حیران پریشان، جنگل بیابان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ انسان، حتیٰ کہ پرندے بھی کوئی نہیں۔ کہنے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کو کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، رسی پکڑی ہوئی ہے۔ چلتے 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 کچھ 3 کلومیٹر پہاڑ اونچے نیچے اونچے نیچے۔ تو آج کل جہاں اس کے زمزم کے ڈیلیوری کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم لگایا ہوا ہے، تو وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، تو وہ رک کر کہنے لگی اللہ امرک، کہ اللہ نے کہا ہے؟ تو آپ نے یوں سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے 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 پہاڑی سے اتر کر جب غائب ہو گیا ہاجرہ کی نظروں سے، تو ایسے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آگ میں ڈلے تو کوئی دعا نہیں کی، لیکن وہاں اتنا ہولناک منظر تھا آگ سے بھی زیادہ، کہ دعا کی اللہ میرا بچہ، میری بیگم کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے سپرد ہے۔ تو حضرت ہاجرہ واپس آئیں۔ اب ذرا تصور فرمائیں، رات کو بجلی چلی جائے تو کتنی عورتیں ہیں جو چیخنے لگ جاتی۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو جب بجلی جاتی تھی تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ تو اندھیری گھٹ رات، گھٹا ٹوپ اندھیرا اور سناٹا، ہوا کی آواز بھی کوئی نہیں، اور ان 4 پہاڑوں کے درمیان مصر کی شہزادی ایک بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے،
یہ کیا میرے رب نے ہمیں کہانی سنائی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا جو مشکیزے میں تھا، زادرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جو صفا مروہ کے چکر لگائے بے قراری کے ساتھ، پتہ تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بے قرار ماں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کا شکر ہے کہ 7ویں چکر پہ وہ تھک کے گر گئی، اور وہ ان کو یہ ہو گیا کہ میں یہاں مر جاؤں، میرا بیٹا وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا تڑپتا دیکھ نہیں سکتی، تو ایسے نڈھال ہو کے گر گئی۔ اگر وہ کوئی اور چکر ابھی تو 7 چکر ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور چکر لگا لیتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ تو ایسے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ مر گیا یا زندہ ہے، تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، ایک دم ماں کے اندر ایک جان پیدا ہوئی اور وہ بھاگی، آگے گئی تو بندہ غائب تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں۔ انہوں نے آ کر ایسے پر مارا اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ ابل کے باہر نکل آیا۔ زمزم کا کنویں کو 4000 سال ہو گئے، آج تک اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور ابھی تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بڑے بڑے جیولوجسٹ بلا کر اس کے سورس کو طائف تک ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں ملا۔ جب وہ موٹر چلتی ہے کنویں کی تو پانی ابل ابل کے 4-5 دہانے ہیں وہاں سے نکل کے اندر آنا شروع ہو جاتا۔ تو پھر جب بچہ فلما بلغ معه السعی، بچہ بھاگنے دوڑنے والا بن گیا، تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ ذرا تصور کریں کہ جب وہ فلسطین سے چلے ہوں گے چھری لے کر، پورے راستے میں کن خیالوں کے ساتھ چلے ہوں گے کہ میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اور عمر اس وقت ان کی کوئی 90 سال ہو چکی تھی۔ تو جب بچے کو لے کر مینا میں پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تمہیں ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو 1 سیکنڈ نہیں لگایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت ففعل، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت فعل، ابت اور افعل کے درمیان کوئی حرف نہیں، یعنی اتنی سپیڈ سے اسماعیل علیہ السلام نے واپس جواب دیا، یا ابت فعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب چھری چلا تو دیکھے گا میں صبر والا ہوں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ تجھے پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر تھوڑی دیر چپ ہوئے، کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے، تو اسے بڑا افسوس ہوگا۔ تو ایسے کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا اور کہا کہ مجھے آپ میری لاش کو ادھر نہ لے جانا، ادھر ہی دبا دینا، اور یہ کرتا جا کے میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ اور بچے نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ تمہاری نظریں میرے اوپر پڑیں تو ہاتھ نہ کانپ جائے۔ یہ 6-7 سال کے معصوم بچے نے اتنے بڑے نبی کو نصیحت کر رہا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اونٹھا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کے کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کے سر یہاں اٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے، یہ کوئی امتحان ہے یہ تو مجھ سے لینا چاہتا ہے، یا اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، میں سے تیرا نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اور چھری چلا، چھری تو اللہ کے حکم کے تابع تھی، اللہ نے اس کو کاٹنے سے روک دیا، نہ گردن میں کوئی لوہے کا ٹکڑا آیا نہ چھری کون تھی، بس اللہ کا امر تھا، نہیں چلی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر اٹھے اور چھری کو تیز کیا، تیز کر کے جب آئے تو پھر اللہ نے کہا جبریل پہنچا۔ سبحان اللہ، کیا بیٹا ہے کیا باپ ہے، کن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، کیا ہمارے اعمال ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر چھری چلانے میں تو بڑے تیز ہیں، لیکن اپنی خواہشات پر چھری چلانا یہ پورا دیس الا ماشاءاللہ خالی پڑا ہوا۔ تو جب انہوں نے پٹی کھولی تو سامنے وہ چھترا ذبح تھا اور جبریل اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ